بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد لقمان ضیاء ہے۔ میں الہدا انسٹیٹیوٹ فار مین بیچ 9 کا طالب علم ہوں۔ ہم نے ریسنٹلی سورہ بقرہ الحمدللہ مکمل کی ہے، تو اس کے اینڈ پہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ کچھ پروجیکٹس بنائے، اور ان میں جو ہمیں آئیڈیا اچھا لگا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لائف کے بارے میں تھا، کیونکہ ہم نے بارہا سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سنا، ان کے آزمائشوں کے بارے میں سنا۔ تو ہم نے گروپ بنایا 6 ممبرز کا، اور ہم نے مل کر کوشش کی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو بڑی آزمائشیں آئی تھیں ان کو ہم کس طرح سے ویژولائز کرنے کی کوشش کریں، چونکہ وہ بہت زیادہ قدیم زمانہ تھا۔ ایک نئے طالب علم کی حیثیت سے اس کو ڈائریکٹلی سمجھنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، تو ہم نے اس پہ تھوڑی ریسرچ کی۔ ہم نے 5-6 دوستوں نے مل کے اس پہ ریسرچ کی، اور اس کو جو ہے ہم نے ایک پروجیکٹ اس صورت میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پروجیکٹ کا ٹائٹل تھا دی لائف جرنی آف حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ہم نے ان کی پیدائش سے سٹارٹ کی ہے۔ وہ بیبیلون عراق میں اس کا ایک شہر ہے وہاں پہ پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر جب ان کے لیے یہ جو زمین ہے ان کی وہ تنگ کر دی گئی، اور انہیں اپنی جو دیس ہے وہ چھوڑنا پڑا، تو ان پہ ایک سفر کی آزمائش آئی۔ تو انہوں نے سفر اپنا عراق سے سٹارٹ کیا۔ وہ بیبیلون سے ہوتے ہوئے ہرن گئے، جو کہ 700 میل کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ہرن سے الیپو گئے، جو کہ 300 میل کا فاصلہ ہے۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گی، یہ جو فاصلے ہم نے لکھے ہوئے ہیں یہ ایگزیکٹ فاصلے تو نہیں ہیں، لیکن یہ ایک ریشو کے سامنے لکھے ہوئے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کتنا لمبا ڈسٹینس ہے اور کیا ان کی ریشو تھی۔ اس کے بعد پھر ہرن سے وہ الیپو گئے، اور الیپو سے پھر وہ یروشلم گئے۔ یروشلم سے الیپو کا 800 میل کا فاصلہ ہے جو انہوں نے طے کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ذہن میں اس چیز کو بھی دہراتے رہیں کہ اس زمانے میں نہ کوئی جہاز تھے، نہ کوئی برق رفتار گاڑیاں تھیں، بلکہ یہ سفر وہ اونٹوں پہ کر رہے تھے یا پیدل کر رہے تھے، اور وہ کتنا ٹائم لگ رہا تھا اس پہ، اس چیز کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ یروشلم پہنچے، یروشلم سے پھر انہوں نے جب مکہ کی طرف سفر باندھا تو وہ ایک نئی جگہ تھی، اور وہ انتہائی کٹھن رستہ تھا، وہ بھی انہوں نے طے کیا، اور وہ بھی 1000 میل کا رستہ تھا جو وہ طے کرتے ہوئے مکہ کے شہر میں پہنچے۔ پھر اب اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان پہ کون کون سی آزمائشیں آئیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ان پر ایک زمین تنگ کر دی گئی اور بت پرستی کے خلاف وہ تھے، اس لیے سب سے پہلے جو ان پر آزمائش آئی وہ ان کو آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش آئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ پہلی آزمائش آگ میں ڈالنے کی، اس کے بعد تھی اپنا ملک چھوڑنے کی۔ مکہ آ کے پھر ان کو ایک حکم ہوا کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ مکہ کے بعد وہ دوبارہ واپس یروشلم چلے گئے۔ مکہ میں ان کی بی بی ہاجرہ اور ان کا ایک شیرخوار بچہ تھے، بالکل تنے تنہا صحرا، پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چیز نہیں تھی مکہ میں، ایک کھلے آسمان تلے چھوڑ کے، اللہ کا بس حکم تھا، چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں جس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ وہ صفا اور مروہ ہے جس کے درمیان حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے، اور یہ آج عمرہ اور حج کا ایک رکن بن چکا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے پہاڑی کے دامن میں، اور اسی کے ساتھ ہی زمزم بھی نکلا تھا کنواں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ملا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی تو انہوں نے ایک دعا مانگی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا بنا دے۔ اور اس کے بعد خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے ایک دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک حصہ بنا دیا۔ دعا مانگنے کے بعد جس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مسلمانوں کے لیے جائے نماز بنا دیا، اور مسلمانوں کو کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب ہم بتائیں گے کہ ہم نے اس کو اس پوزیشن تک پہنچایا کیسے۔ تو obviously سب سے بڑا جو چیلنج ہمارے لیے اسٹارٹ میں تھا کہ ہم نے جو ہے آج سے کئی ہزار سال پرانی جگہ کو ریپرزینٹ کرنا تھا، تو اس کے لیے obviously ہمیں مٹیریل بھی اس طرح کا یوز کرنا تھا کہ لگے کہ یہ کوئی بہت پرانا علاقہ ہے اور کچھ بنجر علاقے ہیں، تو ان کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے۔ تو پیدائش میں پہلے تو ہم یہ سوچنے پڑے کہ اس ٹائم گھر کس طرح کے ہوتے تھے۔ تو یقینی طور پہ جو ہمیں کچھ آثار دکھے یا جو ہم نے پڑھا تو اس میں یہی لگا کہ کچھ جھونپڑی نما گھر ہوتے تھے۔ اس کے لیے پھر ہم نے یہ جو آئس کریم سٹکس ہوتی ہیں ان کو یوز کیا، اور ان کے اوپر جو ہے یہ پائن کے جو پتے ہوتے ہیں وہ یوز کیا، اور اس سے ہم نے اس کو ایک لک دینے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح آگ کا معاملہ آیا، تو اس کے لیے پھر ہم نے کاٹن لی، اور کاٹن کو اورنج اور یلو کلر مکس کر کے تو ہم نے اس کو اس شیپ میں لایا۔ اسی طرح سے پھر کچھ ڈیزرٹ ایریاز تھے،
اور کچھ رف ایریاز تھے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ کچھ جگہوں پہ مٹی لگا دی جو کہ صحیح پراپر ڈیزرٹی ایریاز تھے, اور کچھ جگہوں کو ہم نے جو لائٹ براؤن شیڈ دے دیا, اور پھر اس میں ہم نے کچھ جو صحرائی جانور ہیں جس طرح یہ اونٹ وغیرہ ہو گئے وہ رکھ دیے تاکہ یہ پریزنٹ کرے کہ یہ ایک صحرا ہے. اور اسی طرح سے جو سی کا علاقہ ہے اس کو ہم نے بلو کر دیا جو کہ ایک نیچرل یوز ہوتا ہے پانی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اب جب خانہ کعبہ کی باری آئی تو خانہ کعبہ بھی آبویسلی جو آج ہمارے پاس ہے, یہ جو جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ اس ٹائم تو اس طرح کا بالکل نہیں ہوا کرتا تھا. تو ہم نے اس کو کیا کیا کہ اس کو کچھ تھوڑا سا رف بنایا, چونکہ اس ٹائم میں مٹی ہی یوز ہوا کرتی تھی تو اسی کے بلاکس ہوتے تھے, تو ہم نے اس کو تھوڑا رف سا جو ہمارے پاس یہ تھرموپول ہوتا ہے یا پیکنگ مٹیریل ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اس کے پیسز سے ہم نے اس کو بنایا. یہ تھرموپول ہے یا پیکنگ مٹیریل ہے, اس کی ٹیشو کی مدد سے وہ بنایا جا سکتا ہے. تو وہ پھر پیکنگ مٹیریل کو ایک پہاڑ کی شیپ دے کے اس کے اوپر ٹیشو کا کور کر کے گلو سے تو اس کے اوپر کلر کر کے تو یہ اس شیپ میں ہمارے پہاڑ آ گئے. اسی طرح یہ کنواں تھا. اب یہ جو ہم نے مٹیریل یوز کیا ہوا ہے نیچے, یہ ایک تو ہارڈ بورڈ ہے اور اس کے اوپر پھر ہم نے جو ہے پیکنگ مٹیریل رکھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی پانی کا کنواں بنانا بھی ایک ایشو تھا کہ ہم اس کو واقعی میں پانی ڈالیں یا کیا کریں. تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک مٹی کا چھوٹا پیالہ لیا اور اس کو اندر سے بلو کلر کر دیا. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم نے ریپرزینٹ کی. اور اسی طرح جو سفر تھا تو اس کے لیے ایک بھائی نے آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم اس کے لیے بک مارک ٹیگز یوز کر لیں. تو وہ ہم نے ڈفرینٹ کلر کے بک مارکس ٹیگز ڈفرینٹ ایریاز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کیے. اس طرح کی بڑی جرنی ہے اس کے لیے ہم نے یہ کلر یوز کیا, اور اسی طرح پھر وہ آنے اور جانے کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم نے پھر ڈفرینٹ کلر کے ٹیگز یوز کیے. تو اس طرح سے یہ سارا ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس شیپ تک پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر جو یہ ہم نے ماڈل بنایا ہے اس پہ میرے اکیلے کی کاوش نہیں بلکہ یہ ایک کمپلیٹ ٹیم ورک تھا. اس میں لقمان, احمد, قاسم, عبداللہ بن عمر, احسن, امیر حمزہ اور یحییٰ بھائی شامل تھے.